جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، اس نے مجھے یہ موقع نصیب کیا، یہ گھڑی نصیب کی ثم الحمدللہ کہ اس عرض پاک میں کسی ایک جانب سے کوئی ایک اچھی خبر تو آئی، اور اس مرتبہ جو اچھی خبر آئی ہے وہ ہے کے پی سے، خیبر پختونخوا سے، سابقہ سرحد سے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کچھ اہم قراردادیں منظور ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم جو معاملہ تھا، سب سے زیادہ مچ نیڈڈ جو قرارداد پیش کی گئی اور پھر اللہ کے حکم سے وہ منظور بھی ہوئی، وہ تھی توہین اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے۔ یہ بلا شبہ اتنا حساس موضوع ہے، اتنا حساس ایک موضوع ہے اور اتنا حل طلب یہ ایک مسئلہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ 98% مسلمانوں کے اس ایک ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک مسلک پسندی، فرقہ واریت، اس پر قابو نہیں پا سکے، اور اس کی یقیناً کچھ نہ کچھ وجوہات یقیناً ہیں، دونوں طرف سے ہیں۔ اس میں کوئی ایک فریق مکمل کلی طور پر ذمہ دار قرار نہیں بھی دیا جا سکتا، اور سزاوار کسی ایک کو کہنا بھی میرا خیال ہے مناسب نہ ہوگا۔ بہرحال اب خیبر پختونخوا اسمبلی نے توہین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور توہین اہل بیت اعظام معاذ اللہ، اس کی صورت میں عمر قید اور سزائے موت کی جو سزائیں ہیں اس کے حوالے سے قرارداد ایک پیش کی ہے، اور امید یہی ہے کہ اس حوالے سے قوانین منظور ہونے اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن یعنی نفاذ کے بعد مسلک پسندی، فرقہ واریت جیسے جو مسائل ہیں ان پر کم از کم خیبر پختونخوا میں اگر ان دا رائٹ اور ٹرو اسپرٹ یہ قوانین بن کر کے اور اگر ان کا نفاذ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ لیکن وہ کارنامہ جب تک ہوگا تو ہوگا، ابھی اس ایک کارنامے کے لیے میرا خیال ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین اور جتنے لوگ اس قرارداد کی منظوری میں شامل رہے ہیں، جس مرحلے پر جس حیثیت میں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اتنا بڑا یہ ایک کارنامہ ہے، ان کے لیے خراج عقیدت پیش کریں، آپ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کا نام میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے ایگزیجریشن کی اجازت دیں تو ان کا نام امر اگر نہیں ہوا تو کم از کم کافی عرصے تک ان کے ناموں کو یاد ضرور رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسے سلگتے ہوئے مسئلے کی جانب ان لوگوں نے توجہ کی ہے جس طرف پورا پاکستان ابھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سندھ میں یہ مسئلہ نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، پنجاب میں یہ مسئلہ موجود ہے، بڑھ رہا ہے، بلوچستان میں تو اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں جو نہ صرف موجود ہیں بلکہ روز بروز ان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے تو واقفان حال کی یا ڈیسیجن میکرز اور موورز اینڈ شیکرز کی، جو اس سسٹم کے ہیں، جو رنرز ہیں اس کے، ان کی کہ وہ اس طرف دیکھیں اور ان مسئلوں کو حل کریں۔ تاہم دوسری جانب ایک اور اہم قانون پیش کیا گیا، ایک اور اہم قرارداد پیش کی گئی، اور وہ ہے جمعے کی چھٹی کے حوالے سے۔ جمعے کی چھٹی کے حوالے سے قرارداد پیش کیا گیا، اور اس قرارداد کی بالآخر منظوری بھی ہوئی ہے، اور حوالہ دیا گیا قرآن پاک کی اس حکایت کا جس میں جمعے کے دن کاروبار کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ جمعے کی چھٹی کافی عرصے سے ایک حل طلب مسئلہ رہی ہے، حالانکہ اٹ سیلف کوئی مسئلہ نہیں تھی، لیکن بہرحال ہماری حکومتوں نے اس کو باقاعدہ مسئلہ بنایا، اور دوسری جانب جو فریق ثانی تھا اس نے بھی اس پہ خوب جس کو کہتے ہیں کہ منافع کمایا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ خیر بہرحال اگر جمعے کی چھٹی کے حوالے سے، بھائی ایمانداری کی بات ہے، جمعے کی چھٹی کے حوالے سے میں اس معاملے میں بڑا لبرل ایک سوچ رکھتا ہوں۔ اگر ہو جاتی ہے، اگر آپ قوانین اس حوالے سے نفاذ کراتے ہیں تو بھی اچھا ہے، لیکن جو دوسرا والا قانون ہے، اگین دوبارہ میں اس کی طرف آتا ہوں، اگر اس کا نفاذ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی، اس ملک کے لوگوں کی زیادہ بڑی خدمت ہوگی۔ اور کس لیے انسان حکومت لے کر کے آتا ہے؟ وہ جو مسائل ہیں ہمارے، وہ جو ہمارے ایک حل طلب مسائل ہیں جن کو اب تک یا اب سے بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، اسی کے حل کے لیے کوششیں کرنے کے لیے نا، یہ پارلیمنٹیرینز کو ہم کیوں بھگتتے ہیں؟ ان کی اتنی آئے دن کی تنخواہیں، ان کے نخرے، ان کے چونچلے، ان کی جو مراعات ہیں، وہ کس لیے ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کیوں ان کو پراڈو اور ویگوز وغیرہ میں گھما رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ سب جھک مارے ہیں لوگ۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے اس حوالے سے جو شکوہ موجود تھا اس کو رفع کر دیا، لیکن باقی تمام ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری جانب جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بھی اس پر جی بھر کر کے پیٹرول چھڑکتی ہیں اس ایک معاملے پر۔ اگین پھر میں وہی کہوں گا تو بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن میں تو پیدا اس لیے ہوا ہوں تاکہ لوگوں کو برا لگے، تو میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ عید پر اور رمضان پر کورونا سر اٹھا لیتا ہے،
اور محرم میں کورونا جو ہے وہ دفع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو دوبارہ ربیع الاول میں آنے کے بعد آتے آتے آپ کو لگتا ہے کہ ربیع الاول کی فضیلت سے وہ جو ہے وہ کورونا کہیں چلا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں، معاذ اللہ. میں کیا، میری ہستی کیا. میں یہ بھی نہیں کہتا معاذ اللہ توبہ استغفار میرے منہ میں خاک کہ محرم میں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کا کارنامہ ہے، کرشمہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم فضیلت پہ جائیں تو میرے خیال ہے رمضان سے زیادہ فضیلت تو کسی چیز کی نہیں ہے. جب رمضان میں یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر یہ حضرت نامراد علی شاہ یا حضرت عمران خان یا حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر مدظ علی یہ کیسے کورونا کو آگے پیچھے کرتے ہیں؟ یہ کوئی چولہے کا بٹن ہے جو اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کی آنچ تیز اور کم ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں حکومتیں اپنے دال دلیے کے چکر میں یہ سارے کام کرتی ہیں تاکہ اس سے معاشرے میں ایک تفریق، ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ پیدا ہو، سنی کو شیعہ سے، شیعہ کو سنی سے تفریق ہو، شکایت ہو، اور اس کے بعد پھر سامنے والے فریق کی بھی خیر کہنے کیا ہے. کیونکہ جب دونوں طرف سے روڈ گھیر کر کے اور وہ اپنے مسلمان ہونے کا اور سنی ہونے کا اور شیعہ ہونے کا، 12 ربیع الاول میں اپنے سنی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہم سڑک گھیرتے ہیں. محرم کے دنوں میں ہم سڑک اس لیے گھیرتے ہیں تاکہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حب، اپنی وابستگی کا اظہار کر سکیں. حالانکہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف ان دونوں کاموں کے لیے روڈ گھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے انسانیت کو تکلیف دے کر کے اور اپنے معاملات چلائے تو پھر کیا آپ نے کام کیا. لیکن یہیں سے میرا خیال ہے ان کی اور ہماری تفریق ہوتی ہے، ان کے اور ہمارے اذہان یہیں آ کر کے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے اگین پھر وہی ہے، قرآن پاک میں بھی جمعے کے دن ظہر کی اذان کے ساتھ ہی کاروبار بند کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. فبیا، اس سے اچھی بات اور ہو کیا سکتی ہے. دوسری جانب اللہ رب العزت کے حکم سے کیا ہوا بھیا؟ حکومت اور اپوزیشن نے یک زبان ہو کر موجودہ اور سابقہ ممبران پارلیمان کی طرز پر اپنے لیے تاحیات مراعات، اور اب یہ کہتے ہیں نا انسان ہر آدمی کا گرے ایریا ہوتا ہے. ایک طرف وہ کوئی اچھا کام اللہ رب العزت اس سے لے لیتا ہے تو دوسری طرف حضرت انسان جو ہیں وہ اپنی فطری کمینگی سے باز نہیں آتے. اب آپ دیکھیے میں نے جتنا نذران عقیدت ان لوگوں کو پیش کیا تھا اور انہیں جتنا میں نے تھپکی دی تھی، اب میں ان کی کیسے نکسیر پھوڑتا ہوں. آپ یہ دیکھیے، ایک طرف انہوں نے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا، دوسری طرف ان کا پیٹ جو ان کے قد سے بڑھ چکا ہے، ان کے معدے جو ان کے قد سے بڑے ہو چکے ہیں، جس میں پوری دنیا کی دولت بھی چلی جائے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا ان لوگوں کا. اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا بن مارا ہے. حکومت اور اپوزیشن نے یک زبان ہو کر موجودہ اور سابقہ ممبران پارلیمنٹ کی طرز پر اپنے لیے تاحیات مراعات اور بلو پاسپورٹ کے اجرا کا مطالبہ کرتے ہوئے فلاں 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 فلاں، یعنی انڈر کور یہ سارے اچھے کام ہوئے. اور اس سے پہلے جو اچھا کام انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، جو اچھا کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ جتنی پارلیمنٹ اب تک آ کر کے دفع ہو چکی ہیں، جتنے ممبران پارلیمنٹ آ کر کے جہنم رسید ہو چکے ہیں، ان کی طرز پر ان لوگوں کو اپنے لیے زندگی بھر وہ مراعات چاہیے جو ان کو اس وقت ممبران پارلیمنٹ بن کر کے مل رہی ہیں، وزیر بن کے مل رہی ہیں، واٹ ایور بن کے مل رہی ہیں. ان کو بلو پاسپورٹ چاہیے تاکہ دنیا بھر میں یہ گردن میں سریا ڈال کر کے گھوم سکے. ان کی گردنوں کو توڑ دینے کا فی الفور حکم جاری کر دینا چاہیے. ان کی کمر میں جو سریا ہے اس سریے کو آپریشن کر کے فی الفور نکال دینا چاہیے. یہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہے نہ حکومت اتنی فری ہے اور نہ میری آواز اتنی ویلی ہے کہ جو میں ایسے ٹچے کاموں کے لیے کروں. لیکن بہرحال مجھے حکم اعظم میں اذان دے رہا ہوں، نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو جہنم میں جاؤ، یا جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ. یہ جو ایک اچھا کام ہے، جیسے میں نے کہا توہین اہل بیت اعظام اور توہین اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے یہ جو قوانین پیش کیے گئے، قراردادیں پاس کی گئی ہیں، ان کو منظور ہو کر کے قوانین بن کر کے ان کا نفاذ انسانیت کے لیے ایک بہت اچھا کام ہے. اس سے دین اسلام کی نہ صرف ترویج میں بلکہ اس کی حفاظت میں، حالانکہ دین کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، دین کو آج کل آپس کی بات ہے آپ سے اور ہم سے ہی خطرہ ہے. ہماری حرکتیں جو ہیں وہ دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، تو اس سے ہمیں کم از کم ایک مدد ملے گی. اور دوسری جانب یہ جو ان اچھے کاموں کی آڑ میں، یہ جو اچھے کاموں کی آڑ میں پچھلی پارلیمنٹس کی طرح اپنے لیے تاحیات مراعات کا بل پیش کیا گیا ہے، تاحیات بلو پاسپورٹ کا انہوں نے ایکوزیشن کا رائٹ لینے کی کوشش کی ہے. اس کو فی الفور رد کر دینا چاہیے، امیڈیٹلی اس کو اپنے پاؤں تلے روند کر کے، اور یہ اچھے قوانین پاس کر کے اس کا فی الفور نفاذ کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ تمام کام جو میں نے کہا کہ مسلک پرستی، فرقہ واریت، اس کے خاتمے کے لیے اور ان بدبختوں کے لیے جو اس قسم کی کمینگی اور حرام زدگی میں انوالو ہیں، ان کو فی الفور واصل جہنم کرنے کے لیے حکومت
حکومت کا کوئی ایک کردار کم از کم کسی حوالے سے تو سامنے آئے. میرا مطالبہ ہے, مجھے پتا ہے کہ حکومت کو میرے مطالبے کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ جب کبھی بھی کیلکولیشن ہوئی, کیلکولیشن یہاں بھی ہوگی اور کیلکولیشن وہاں پہ بھی ہوگی, دونوں جگہ میں سرخرو ہوں گا, کیونکہ میں نے اپنی آواز ننھی تھی, منی تھی, زیادہ قوی تھی, مننی تھی, مبہم تھی, غیر مبہم تھی, واضح تھی, غیر واضح تھی, میں نے آواز لگائی, میں نے صدا لگائی, میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی جمع ہو گئی. تمہارے نامہ اعمال میں تم نے جتنا ڈامر ملنا ہے وہ ملو, کرتے ہو تو کرو ورنہ سانوں گی.